اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ جب ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو درود پڑھ محمد و آل محمد، اس لیے کہ ہماری زبان اتنی طاہر نہیں ہے، اتنی پاک نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، اور پھر ہم خداوند کریم کے سامنے گزر پیش کر دیتے ہیں کہ بار اللہ ہم حج نہیں کر سکے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں تھا، اتنی رقم نہیں تھی، یا ہم بیمار تھے، اور پھر یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بار اللہ آج نماز قضا ہو گئی، کوئی دوا ایسی کھائی تھی جس کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، یا بار اللہ آج آفس میں دیر ہو گئی، یا کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، گھر میں مہمان آ گئے، نماز قضا ہو گئی، نماز کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ روزوں کا وقت آتا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزوں میں ہم بیمار تھے، یا جس وجہ سے بھی ہمارے روزے قضا ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی حد مقرر کر دیتے ہیں ہم اپنے عذر کے لیے، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم خاکی انسان ہیں۔ تو وہ اتنا شفیق آپ ہے، اتنا شفیق رحم کرنے والی ہستیاں ہیں محمد و آل محمد، کہ وہ کبھی بھی ہمارے اس عذر کے بہانے کو اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو وہ ہستیاں بھی کہتے ہیں بار اللہ اب اس نے درود پڑھ لیا ہے تو اس کے ہر عذر کو، ہر گناہ کو معاف کر دینا۔ اور وہ خداوند کریم اتنا ہمارے ایسا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کی بیماری سے پریشان ہو جاتی ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو ذرا سی تکلیف دیکھ کے گھبرا جاتی ہے، تو میرا اللہ کتنی جلدی ہم لوگوں کے لیے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو اس نے ان تمام باتوں کے لیے ایک ہی حل ڈھونڈا کہ ٹھیک ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز قضا ہو جاتی ہے، حج پہ نہیں جا سکتے ہو، تو تمہیں میں پھر بھی معاف کرنے کے لیے ایک سب سے آسان حل یہ ڈھونڈتا ہوں جو 24 گھنٹے تم کر سکتے ہو، ہر حال میں کر سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے ہمارے لیے جگہ مقرر ہے۔ تم ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر درود پڑھ سکتے ہو۔ آپ گھر میں سے باہر نکل رہے ہیں، درود پڑھتے ہوئے نکلیں۔ گھر سے باہر سواری میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، کسی جگہ، کسی سواری میں بھی جا رہے ہیں، آپ درود پڑھتے جائیے۔ آپ کا درود جاری ہوتا ہے، آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور خداوند کریم سنتا جاتا ہے اور عنایتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی جاب کی تلاش میں جا رہے ہیں، کسی پریشانی کے لیے جا رہے ہیں، کسی پریشانی کے حل کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی ساری پریشانی دور ہوگی کیونکہ آپ ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہیں، اور اللہ اور فرشتے اس کو سن رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ درود ہر وقت ہمیں پڑھتا رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بلند آواز سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ بعض وقت ہم جب بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم ایک اور اچھا کام کرتے ہیں کہ اس کو بھولا ہوا سبق یاد کرا دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کبھی کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لب کھولے بغیر اپنے دل میں درود پڑھتے رہیں، اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو خداوند کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پھر اس درود کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا رسول جو محسن اعظم ہے، وہ محسن اعظم جو خلق عظیم کا مالک ہے، خلق عظیم کا مالک ہے، وہ کیسے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک عام انسان کسی کو دعا کرتا ہے خدا آپ کو خوش رکھے، تو آپ بھی جواب میں کہتے ہیں خدا عاش رکھے۔ وہ بلند ہستی ہے، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ان پہ رحمت کی نظر کر، ان پہ رحمت کر، ان کے درجے بلند کر اور بلند کر، تو اسی وقت محمد و آل محمد ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ کیسی ہو کہ یہ پوری کائنات، یہ آسمان و زمین، یہ تمام کائنات کے مالک و مختار خداوند کریم دیکھتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ میرے حبیب کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، آل محمد بھی خوش ہوتے ہیں، اور آل محمد دعا کر کے کہتے ہیں کہ بار اللہ اس شخص نے میرے لیے دعا کی ہے تو تو اس کے لیے اس کی مدد کر، اور خدا بھی خوش ہو کے ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو زیادہ نہیں تو آتے آتے آپ کم سے کم 9 مرتبہ ضرور درود پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں،
اور ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو کوئی نحوست، جو پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ جلد دور ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ خداوند کریم ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے کے قریب ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہم پہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے یہ ایک بہت آسان حل ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم یہ پڑھیں اور خداوند کریم ہمیں معاف کرتا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند کریم ہمارے ذکر کو قبول کرے اور کہ ملائکہ بھی قبول کریں اور محمد و آل محمد بھی قبول کریں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کریں، اور جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔